إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات، تمام تعریفات صرف اور صرف اس ذات کریم وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس کا اس کی ذات کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ، اس کے اعمال کے ساتھ، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ کسی بھی چیز میں اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا شریک نہیں. وہی اکیلا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی تعریف کے لائق ہے. الحمد للہ رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا، تمام جہانوں کا رب ہے، اور وہ رب کہ جس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ان پر بے شمار درود و سلام ہو. حضرات، حیا یہ ایسا وصف ہے، ایسی صفت ہے، ایسا ایٹریبیوٹ، کوالٹی ہے کہ جس کا ہر انسان کے اندر پایا جانا نہایت ہی ضروری اور لازمی ہے، خاص کر مومنوں میں، خاص کر مومنوں میں. اور جس کے اندر اللہ سے شرم و حیا پیدا ہو جائے، جس کے اندر اللہ سے شرم و حیا کرنے کی صلاحیت، طاقت اور قوت، سمجھ، فہم پیدا ہو جائے، تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے اور نہایت عظیم نعمت ہے. اسی شرم و حیا کو بیدار کرنے کے لیے، اسی شرم و حیا کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَا، کہ اپنے سر کی اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کریے. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَا، اپنے پیٹ کی اور اپنے پیٹ کے اندر کی چیزوں کی حفاظت کریں. اور تیسری چیز کہ اللہ سے شرم و حیا پیدا کرنے کے لیے جس بات کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس بات کی تعلیم اور جو بات سکھائی گئی، وہ کیا ہے؟ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور چاہیے کہ موت کو یاد کیا جائے اور قبر میں بوسیدہ ہو جانے کو یاد کیا جائے، قبر کے حالات کو یاد کیا جائے. تو یہ چیز
تمہارے لیے معاون، تمہارے لیے مددگار، تمہارے لیے تعاون کا ذریعہ ہوگا. کس چیز کے لیے؟ اللہ سے شرم و حیا پیدا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کے لیے. تو تم اپنی موت کو یاد کرو اور قبر کے حالات کو یاد کرو. یہ مت بھول جاؤ کہ تمہیں دنیا میں ہی رہنا ہے. یہ یاد رکھو کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے. یہ یاد رکھو کہ تمہیں ایک دن موت آنی ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم پہاڑوں کی بلندی پر چلے جاؤ، اگرچہ تم آسمانوں کی بلندی پر چلے جاؤ، اگرچہ تم زمین کی تہ میں چلے جاؤ، تمہیں موت ایک نہ ایک دن پکڑ کر رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے. اور اسی موت کے بعد اس دنیا سے دوسرے دنیا میں جانے کا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ قبر. کیا ہے؟ قبر. کہ جہاں تم اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کو دفن کر دیتے ہو، جہاں تم اپنے ہی دوست و احباب کو کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہو اور دفن کر دیتے ہو، جہاں تم اپنے ہی ماں باپ کو جا کر دفن کر دیتے ہو، وہ کیا ہے؟ قبر. اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں تنہائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جہاں اندھیروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، جہاں تمہارے اعمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس قبر کے حالات کو یاد کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور و فکر کریں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی، قبر کے حالات کے بارے میں ہم سے کیا کہا، قبر کی کیا حالات اور قبر کے تعلق سے ہم لوگوں کو کیا بتانا چاہتے تھے. اسلام نے ہمیں قبر کے تعلق سے کیا تعلیم دی ہے، موت کے بارے میں ہم سے کیا کہا گیا ہے. اس کی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے ہمارے اندر شرم و حیا پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ شرم و حیا پیدا ہوگی. اور جب انسان کے اندر شرم و حیا پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، معصیت کے کاموں سے یقیناً بچاتا ہے. تو یہ قبر ایسی جگہ ہے کہ جہاں اندھیروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، تمہارے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور اسی قبر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ قبر روزانہ یہ اعلان کرتی ہے، تمہیں پکارتی ہے کہ اے اولاد آدم، اے انسان، اے بنی آدم، کیا تو مجھے بھول گیا؟ تو مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ میں تو تنہائی کا گھر ہوں، میرا مقام وحشت ناک ہے، خطرناک ہے، اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، جہاں انسان کا جسم نہیں رہ جاتا، جہاں انسان کا جسم مٹی بن جاتا ہے، جہاں انسان کا جسم اس کا اپنا جسم نہیں رہ جاتا، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا کھانا بن جاتا ہے یہ جسم. میں ایسی جگہ ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہی قبر انسان کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، اور یہی قبر انسان کے لیے جنت کا باغ ہے. اگر انسان کی زندگی وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں اخلاق کو لے کر آتا ہے، اس کے اندر اخلاق ہو، اچھے کردار ہو، نیک اعمال کو انجام دیتا ہو، روزوں کا پابند ہو،
نمازی کی پابندی کرتا ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، دوسروں کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ کرتا ہو، پریشان نہ کرتا ہو، دوسروں کے ساتھ حسن خوبی کے ساتھ رہتا ہو، حسن اخلاق کے ساتھ رہتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ قبر جنت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ قبر جنت کا حصہ ہے کہ جہاں سے اسے جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیری جگہ ہوگی جنت میں، اور جہاں سے اسے جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ شخص کہ جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں گزارتا، خود بھی برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی برائی کی دعوت دیتا ہے، خود بھی لوگوں کو خود کے ساتھ لوگوں کو برائی کی دعوت دیتا ہے، اچھے اعمال انجام نہیں دیتا، نیک اعمال انجام نہیں دیتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، روزوں کی پابندی نہیں کرتا، اسی طرح قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، لوگوں کو پریشان کرتا ہو، لوگوں کو ستاتا ہو، رشتہ داری کو کاٹتا ہو، حرام کھاتا ہو، حلال کو چھوڑ دیتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ قبر جہنم ہے، جہنم کا گڑھا ہے کہ جہاں سے اس کو جہنم کی تپش دلائی جاتی ہے، جہنم کی گرماہٹ کو محسوس کرتا ہے، اسے تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ قبر ایسی جگہ ہے کہ جس کے حالات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو بھول جائیں گے تو یقیناً ہم برے اعمال میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو مرنے کے بعد ہر انسان کا ٹھکانہ یہی ہے کہ اسے قبر سے گزرنا ہوگا، اور موت کے بعد یہی پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر اگر انسان کامیاب ہو گیا تو آگے کے مراحل بھی اس کے لیے کامیابی میں گزریں گے، اور اگر قبر میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا تو پھر آگے کے مراحل میں بھی اس کے لیے کامیاب ہونا مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔ تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، قبر کے حالات کو یاد رکھیں، قبر کے حالات کو نہ بھولیں، اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی موت کو نہ بھولیں۔ ہر انسان کا ٹھکانہ یہی ہے، اسی لیے اپنے ہر وقت کو، ہر لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کی، ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اس کو غنیمت جانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں۔ غنیمت کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنگ کیا کرتے تھے، اور جب فتح ہو جاتی، جیت جاتے، تو دشمن جو سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے، چلے جاتے، تلوار ہے، زرہ ہے اور دیگر جو چیزیں ہوتی تھی، تو اس سے لینے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت دوڑ پڑتی، اس کو جلدی جلدی اکٹھا کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے کیا کہا؟ مال غنیمت، غنیمت کا مال۔ یعنی یہ جو 5 چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں غور و فکر اور سنجیدہ رہنے کے لیے کہا گیا، تو ان 5 چیزوں کو جلدی جلدی سے حاصل کر لو، اس کا صحیح استعمال کرو، اسے بھولو نہیں، اس کو یاد رکھو، اور بالکل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے گزارو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ انسان جوانی میں جو عبادت کرتا ہے، بڑھاپے میں وہ عبادت نہیں کر پاتا۔ جوانی میں جس چستی اور طاقتوری کے ساتھ وہ عبادت کرتا ہے، بڑھاپے میں اس جذبے اور اس طاقت اور اس چستی کے ساتھ وہ عبادت نہیں کر پاتا۔ اور اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے، اللہ رب العالمین اسے پسند کرتا ہے۔ تو تمہیں جب جوانی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے تو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں، اپنے جوانی سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔
اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اسے سمجھے، اس میں غور و فکر کرے۔ دوسری چیز وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت جانے، اپنی صحت مندی کو، تندرستی کو، صحت یابی کو، شفا یابی کو غنیمت جانے اپنے مریض ہونے سے پہلے، اپنی بیماری سے پہلے۔ انسان جب صحت یابی میں ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اور جس طرح عبادت کرتا ہے بیماری میں ویسی عبادت نہیں کر پاتا، اور بیماری میں مرض کے حالت میں جب وہ مریض ہو جاتا ہے تو بہت سی عبادتیں، بہت سے نیک اعمال اسے چھوٹ بھی جاتے ہیں۔ تو اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو، تندرستی کو غنیمت جانے اور اس کا صحیح استعمال کریں، اس سے مکمل طور سے فائدہ اٹھائیں، اور زیادہ سے زیادہ صحت مندی میں، تندرستی میں، طاقتوری میں اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ تیسری چیز وغناؤک قبل فقرک، کہ اپنی غریبی سے پہلے، فقیری سے پہلے اپنی بے نیازی کو، امیری کو غنیمت جانے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس قدر یا اتنی طاقت دیا ہے مال و دولت دے کر کے کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال و دولت لگا سکتے ہو، تو ذرا بھی لمحہ بھر انتظار نہ کریں، بلکہ جب بھی تمہیں طاقت اور قوت ملے، جب بھی تمہارے پاس مال و دولت حاصل ہو، جب بھی تمہیں موقع ملے، تو فوراً اسی وقت اللہ رب العالمین کے مال، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ اگر وہ موقع تم سے چھین لیا جائے، یہ مال و دولت تم سے چھین لی جائے، تو پھر تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے۔ تو جب تک تمہارے پاس مال ہے، طاقت و قوت ہے، موقع ہے، تو اس کا صحیح استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں وہ موقع نہ دیا جائے اور وہ مال و دولت بھی تمہیں واپس حاصل نہ ہو، پھر افسوس کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور قیامت کے دن بھی یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں مال و دولت کو لگائے، صدقہ و خیرات کرے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے کہا جائے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ رب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی اور زندگی عطا کر دے۔ کل قیامت کے دن انسان کہے گا، اور آگے فرمایا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو مرنے کے بعد، موت کے بعد یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی دی، صحت یابی دی، طاقتور تمہیں بنایا، قوت والا بنایا، مال و دولت تمہیں عطا کیا، تو ان تمام چیزوں کو غنیمت جانتے ہوئے تم اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ یہ تمہیں جہنم سے بھی بچائے گا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں نیک لوگوں میں شمار کیا جائے گا، صالحین لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ کیا کہا آیت میں؟ فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو صدقہ و خیرات کرنا، مال و دولت کو اللہ کے راستے میں لگانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ نیک بننے کا ذریعہ ہے، نیک لوگوں میں شمار کیا جانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، کہ اپنی مشغولیت سے پہلے خالی وقت کو غنیمت جانو، کہ تم کسی کام میں بزی ہو جاؤ، کسی کام میں مشغول ہو جاؤ، اس سے پہلے تمہیں جو خالی وقت مل رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے وقت حاصل ہے، جس میں تم بزی نہیں ہو، جس میں تمہیں کوئی کام نہیں ہے، تو اس وقت میں، ان اوقات میں، اس دن میں یا ہفتے میں یا مہینے میں جو بھی تمہارے پاس فراغت والا وقت ہے،
اس کے مشغول ہونے سے پہلے تم اس کا صحیح استعمال کرو. اپنے خالی وقت کا صحیح استعمال کرو. اپنے خالی وقت میں دین کی تعلیم حاصل کرو. اپنے خالی وقت میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرو. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو کھینچ لینے کی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لینے کی کوشش کرو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تعلیمات ہمیں دی ہے، زندگی کیسے گزاری جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہا جائے، اپنے پڑوسی کے کیا حقوق ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہا جائے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ کیسے رہا جائے. تو تمہیں جب بھی وقت حاصل ہو، خالی وقت ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خالی وقت میں تم بزی ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ، پھر تمہیں اللہ کی عبادت کا موقع نہ ملے اور تمہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملے، تمہیں نیک اعمال انجام دینے کا موقع نہ ملے اور پھر بعد میں تمہیں افسوس کرنا پڑے. تو اپنے اس خالی وقت کا صحیح استعمال کرو. اور پھر فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. موت یہ ایسی حقیقت ہے، ایسی یقینی چیز ہے کہ جس سے کسی کو بھی انکار نہیں. ہر انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس کو موت آتی ہے، اس کو موت آنی ہے ایک نہ ایک دن. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن موت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ موت سے انکار نہیں کرتا. تو موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی سے صحیح فائدہ اٹھاؤ، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرو. اور موت جب آ جائے گی تو پھر اس کے بعد اسے موقع نہیں دیا جائے گا، اس کے بعد اسے کسی بھی وقت اور کسی بھی اوقات کا اسے موقع نہیں دیا جائے گا، پھر اسے افسوس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنی زندگی سے صحیح فائدہ اٹھائے، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرے اور موت سے پہلے اپنے آپ کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کر لے. موت سے پہلے اپنے آپ کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کر لے تاکہ آنے والی زندگی ہماری کامیاب ہو، آنے والی زندگی میں ہمیں کامیابی حاصل ہو، کامرانی حاصل ہو. اگر اس زندگی میں ہم اپنے آپ کو نہیں سدھار پائے، اس زندگی میں ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کر پائے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار پائے، تو اس دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آنے والی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا. موت کے بعد تمہیں قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا، موت کے بعد تمہیں قبر میں بھی مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر جب قبر سے دوبارہ دوسری زندگی کے لیے تمہیں اٹھایا جائے گا، جو قیامت کا دن ہوگا، جہاں پر تمام لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. تو پھر ایسے مقام پر پہنچ کر، ایسے مرحلے میں پہنچ کر انسان افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، وہ کہے گا کاش میں کوئی جانور ہوتا، وہ کہے گا کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، مٹی ہوتا، مٹی کے ساتھ بھسم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، میں راکھ ہوتا، راکھ بن جاتا، مجھے ہوا میں اڑا دیا جاتا. اس طرح کی باتیں کر کے وہ افسوس کرے گا، لیکن وہاں پر اسے موقع نہیں دیا جائے گا. تو ان تمام چیزوں کو غنیمت جانے اور ان تمام چیزوں کو جلدی حاصل کرے. اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، جوانی کی عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے. اپنی صحت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے. اور اپنے مال و دولت کو خرچ کرے اللہ رب العالمین کے راستے میں، تمہیں نیک لوگوں میں شمار کیا جائے گا، تمہیں جہنم کے عذاب سے بچایا جائے گا، تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا. اور اپنی اس زندگی کو غنیمت جانے، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لے، اپنی زندگی کو درست کر لے اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے. ورنہ اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور پھر قبر سے دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد تمام مرحلے میں ہمیں پریشانی، تکلیف کا سامنا ہے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. قبر کے حالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت برا ابن عازب
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے قبرستان کی طرف. ایک صحابی انصاری کی موت ہو گئی تھی, انتقال ہو گیا تھا, ان کے جنازے میں جب قبرستان پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے. ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی, قبر کھودی جا رہی تھی. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ہم بھی ان کے آس پاس ان کے ارد گرد بیٹھ گئے. پھر فرماتے ہیں کہ گویا کہ علی رؤوسنا الطیر, کہ اتنی خاموشی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سروں پر چڑیا اڑ رہی ہیں, ہمارے سروں پر پرندے اڑ رہے ہیں. اتنی سنجیدگی کے ساتھ لوگ وہاں بیٹھے تھے. کہاں؟ قبرستان میں. لوگ کسی کے انتقال میں آئے ہیں, کسی کو قبر میں دفن کرنے آئے ہیں, وہ موت کو یاد کر رہے ہیں اور سنجیدہ ہیں. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ قبرستان میں بھی انسان کو چین نہیں. وہاں پر بھی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کرو, قبروں کی زیارت کرو, وہ تمہیں موت کی یاد تازہ کرائے گی. لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ قبرستان میں بھی اسے چین نہیں, اور موت کو یاد کرنے کے بجائے وہاں بھی وہ اپنے گھر کے حالات کی بات کرتا ہے. وہاں پہنچ کر بھی وہ بزنس اور کاروبار کی باتیں کرتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے. دنیا کی تمام باتیں وہاں ہوتی ہے, لیکن موت کو یاد نہیں کیا جاتا. اتنا سخت اور اتنا سنگ ہمارا دل ہو چکا ہے, اتنا سخت اور پتھر کے مانند ہمارا دل ہو چکا ہے کہ جہاں پر ہمیں موت کو یاد کیا جانا چاہیے تھا, جہاں پر پہنچ کے ہمارا دل نرم ہو جانا چاہیے تھا, جہاں پر پہنچ کر ہمیں آخرت کی یاد آنا چاہیے تھی, یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. اور وہ جگہ جہاں سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے, وہاں بھی ہم نے دنیا کو یاد کرنا شروع کر دیا, وہاں بھی ہم نے دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دیا. اور آج دیکھیے, آپ کا تجربہ ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے جنازے میں آپ گئے ہوں گے جہاں لوگوں کو چین نہیں ہے, جہاں لوگوں کو سکون نہیں ہے. وہاں موت کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے, تو وہاں بھی لوگ دنیا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بری چیز ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. قبرستان کی زیارت کا مطلب ہے کہ موت کو یاد کیا جائے, موت کی یاد کو تازہ کیا جائے, آخرت کو یاد کیا جائے, قبر کے حالات کو یاد کیا جائے کہ قبر میں کیا حال ہوگا ہمارا. قبر کہتی ہے کہ میں کیا ہوں؟ تنگ ہوں, چھوٹی سی جگہ ہوں, یہاں لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے, پریشان کیا جاتا ہے. اس کے باوجود ہمارے خیال میں, ہمارے ذہن و دماغ میں آخرت نہیں, صرف اور صرف دنیا کے خیالات ہے, صرف اور صرف دنیا کی چیزیں بھری پڑی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام کی جماعت ان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی, بالکل سنجیدہ خاموشی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا تنکا تھا, اور وہ اس لکڑی کے تنکے سے زمین کھود رہے تھے, کورید رہے تھے. مطلب وہ ایک گہری سوچ میں تھے. آپ دیکھے ہوں گے کسی انسان کو جب وہ کسی سوچ میں ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے کھیلنے لگتا ہے, یا وہ اس کو زمین میں کھودنے لگتا ہے, کوریدنے لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سوچ میں ہے, کچھ سوچ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے بیٹھے بہت گہری سوچ میں تھے, سوچ رہے تھے. تو انہوں نے اچانک اپنے سر کو اٹھایا اور کہا, استعیذوا باللہ من عذاب القبر, عذاب قبر سے, قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو, قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین کی پناہ کو چاہو. یہ قبر اچھی چیز نہیں ہے, یہ قبر عذاب کا سامان ہے, یہ قبر عذاب کی جگہ ہے. یہ قبر یہ پہلا ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں انسان کامیاب نہیں ہوا تو جہنم میں جانے تک وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. پھر آگے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس سے پہلے ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے نکلے, مغرب کا وقت تھا, سورج ڈوبنے کو تھا, سورج ڈوبنے کے قریب تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آواز سنی,
چیخ اور پکار کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جانتے یہ چیز کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. کہا کہ یہ یہودیوں کی قبر ہے اور یہودیوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں اس سے، من ربک، ما دینک، من نبیک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا تھا اور تیرا نبی کون ہے. جب وہ مومن ہوتا ہے تو تینوں سوال کے جواب دے دیتا ہے. لیکن اگر وہ کافر اور منافق ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے اور آتے ہیں اور ان سے سوال کیا جاتا ہے. مومن کے پاس بھی آتے ہیں، کافر اور منافق مشرک کے پاس بھی آتے ہیں. اس سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھ کے بیٹھ جا، تجھ سے کچھ سوالات کرنا ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ 3 سوال ہو گئے تو نجات پا گیا؟ نہیں، 3 سوال کے بعد اور سوال کیے جائیں گے. کیا؟ جب تو نے کہا کہ تیرا رب اللہ ہے، جب تو نے کہا کہ تیرا دین اسلام ہے، اور جب تو نے کہا کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ بتا کہ تو نے یہ تمام چیزیں کہاں سے حاصل کی؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا دین اسلام ہے، تیرا مذہب اسلام ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اگر وہ مومن ہوگا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوگا، صحیح مسلمان ہوگا، توحید پرست ہوگا، صحیح اسلام پر قائم ہوگا، تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھا، اسے سمجھا، اس میں غور و فکر کیا، تو میں نے اپنے حقیقی رب کو پہچانا، اپنے حقیقی معبود کو پہچانا، اپنے حقیقی مالک کو پہچانا، اپنے حقیقی رازق کو پہچانا. وہی رازق تھا، وہی رزق دیتا تھا، وہی مالک تھا، تمام کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں چلتا تھا، وہی میرا رب تھا، اسی نے بچپن سے لے کر مرنے تک میری تربیت کی، مجھے پالا اور پوسا، اور وہی میرا معبود تھا، میں اسی کی عبادت کیا کرتا تھا. قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا تھا، تب مجھے جا کر ان تینوں سوالوں کے جوابات حاصل ہوئے. اور آج دیکھیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر نہ جانے کیسے کیسے معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سروں کو پٹکتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے معبودان باطلہ کے سامنے وہ اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ان کے ناک پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی ناک سے مکھی کو بھگا دیں. ایسے لوگوں سے لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے جا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں. تمام قسم کی عبادت، تمام قسم کی ضرورتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے گا. صرف اور صرف اللہ رب العالمین وہی ذات ہے جو اس کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے اور جس سے کسی ضرورت کی چیز اس سے حاصل کی جائے. تو وہ کیا فرمائے گا؟ مومن ہوگا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. آج کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہو؟ گمراہی کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے، سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ آج ہم لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا. پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عربی تلاوت کرتے جائیں، پڑھنے کا مطلب ہے عربی بھی پڑھے، اس کا ترجمہ بھی کرے، اس میں غور و فکر بھی کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے. اگر مسلمانوں کی جماعت صرف اور صرف قرآن مجید ہی کو لازم پکڑ لے، اس کو صحیح سمجھ کر پڑھنے لگے، اس کا ترجمہ کرنے لگے، تو یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ان پر مشرک کا لیبل نہیں لگ سکتا، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے. قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش تو کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش تو کریں.
قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج ہم مسلمانوں میں. اور گمراہی کا یہ بہت بڑا سب سے بنیادی ذریعہ ہے، سب سے بنیادی وجہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کے پاس، باباؤں کے پاس، بزرگوں کے پاس، ولیوں کے پاس اپنی حاجتوں کو لے کر جا رہا ہے. اور وہ مسجد جہاں سے توحید کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سے اللہ رب العالمین کی عبادت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سے یہ درس دیا جاتا ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے رکھو، اس توحید والی مسجد کو چھوڑ کر لوگ مزاروں پر جا رہے ہیں، تو کیسے توحید کو سمجھ پائیں گے؟ کیسے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوگی؟ کیسے وہ ایک رب کی عبادت کر پائیں گے؟ کیسے وہ ایک رب کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں. جب تم توحید کی مسجد کو چھوڑو گے، اس مسجد کو تم چھوڑو گے جہاں سے توحید کا درس دیا جاتا ہے، تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تم توحید کو نہیں سمجھ سکتے، اور جس کا توحید صحیح نہیں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ کتنا بھی عمل انجام دے دے، کتنا بھی نیک اعمال انجام دے دے، کتنا بھی پیسہ روپیہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر لے، اس کے وہ ان تمام نیک اعمال کو کل قیامت کے دن ہباء منثورا بنا دیا جائے گا. ریت، دھول. آپ دیکھیں گے کہ کسے کہتے ہیں ہباء منثورا؟ سورج کی کرنیں میں جو چھوٹے چھوٹے باریک ذرات آپ دیکھتے ہوں گے، اسے کہتے ہیں ہباء منثورا. جب انسان اس کو پکڑنا چاہے تو ہاتھ میں نہیں آتے. تو ان تمام نیک اعمال کو ایسے شخص کے جس کا عقیدہ خراب ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتا ہو، تو اس کے تمام نیک اعمال کو چاہے وہ کتنے بھی اچھے ہو، ہباء منثورا بنا دیا جائے گا، ذرات بنا کر اڑا دیا جائے گا. اگر انسان اس کو سمیٹنا چاہے، پکڑنا چاہے، تو وہ نیک اعمال اس کے ہاتھ میں نہیں آ پائیں گے. توحید کو سمجھیے، عقیدہ اپنا درست کریے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھیے. تو اگر وہ شخص مومن ہوگا تو کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. مومن ہوگا تو ٹھیک ہے. کافر ہوگا، منافق ہوگا، مشرک ہوگا، اس سے کہا جائے گا اٹھ کے بیٹھ، تو اس سے سوال کیا جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے. اٹھ کے اسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا. سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ نہیں پتا. تیرا دین کیا تھا؟ نہیں پتا. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس آدمی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا جسے تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ یعنی تمہارا نبی کون تھا؟ کہے گا نہیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور آج یہاں ایک عقیدہ سمجھیے، یہاں پر سوال کیا گیا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، تو جواب دے گا، اگر مومن ہوگا تو جواب دے گا ہوا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول تھے. تو یہاں پر سوال کیا گیا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا جس کو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہوا رسول اللہ. اور آج کہا جاتا ہے کہ قبر میں انسان کو نبی دکھائے جاتے ہیں. قبر میں انسان کو، اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ قبر میں انسان کو نبی دکھایا جاتا ہے. تبھی تو پوچھتے ہیں نا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا. یعنی اللہ کے رسول وہاں موجود تھے، لیکن بات ایسی نہیں. اگر بات ایسی ہوتی تو وہاں پر جواب دیا جاتا ذالک رسول اللہ. کیا کہا جاتا؟ ذالک رسول اللہ. لیکن جواب ایسے نہیں دیا جائے گا، جواب دیا جائے گا ہوا رسول اللہ. اور عربی میں ہوا یہ غائب کے لیے آتا ہے، یعنی ہوا یعنی وہ. تو وہ اللہ کے رسول تھے. تو معلوم ہوا کہ قبر میں انسان کو نبی نہیں دکھایا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کیا تھی؟ عقیدے کی بنیادی چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حاضر کیا جاتا ہے اور انسان اس کو دیکھتا ہے. تو یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے. اللہ کے رسول کو قبر میں حاضر نہیں کیا جاتا اور کسی انسان کو بھی دکھایا نہیں جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے تم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو. قبر اچھی چیز نہیں ہے. قبر کے حالات کو سمجھو، قبر کے حالات کو جاننے کی کوشش کرو. قبر کے حالات بہت خطرناک ہے. وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے.
تنہائی کا گھر ہے، جہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جہاں تمہارے اعمال کے سوا کچھ نہیں ہوگا. پھر قبر میں تمہیں عذاب دیا جائے گا تمہارے اپنے اعمال کے مطابق. جتنے اچھے تمہارے اعمال ہوگے تو اتنی اچھی تمہاری زندگی گزرے گی قبر میں، اتنے اچھے اوقات اور اتنے اچھے لمحے تمہارے گزریں گے قبر میں. اگر تمہارے اعمال بیکار ہیں، تمہارے اعمال خراب ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، تو پھر قبر میں تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہوگا، اور پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے. تو اس موت کو یاد کرنا، قبر کے حالات کو یاد کرنا، یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان کو معصیت کے کاموں سے بچاتا ہے، انسان کو برائی میں ملوث ہونے سے بچاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، کہ تم اپنی موت کو یاد کرو اور قبر میں بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرو، قبر کے حالات کو یاد کرو. تو کیوں کہا؟ تاکہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے اور اسے یہ بات یاد رہے کہ اسے اس زندگی کو چھوڑ کر دوسری زندگی میں جانا ہے، اس کو موت آنی ہے، تو وہ اپنی دوسری زندگی کے لیے تیار ہو جائے، نیک اعمال انجام دے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، تاکہ موت کے بعد قبر کے حالات اس کے درست ہو جائے، قبر کے جو مراحل ہیں اس سے وہ کامیاب ہو جائے اور صحیح سالم وہاں سے نکل جائے، اور پھر آخرت میں بھی اسے کامیابی حاصل ہو، کامرانی حاصل ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے شرم پیدا کرنا ہے، شرم و حیا والا بننا ہے، تو تم موت کو یاد کرو، قبر کے حالات کو یاد کرو، یہ تمہیں تمام برائیوں سے بچائے گی، اللہ اور اس کے نافرمانی پر لگائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے تمہیں بچائے گی، قبر کے مراحل میں تمہیں کامیاب کرے گی، اور آخرت کے مراحل میں بھی تمہیں کامیاب کرے گی. تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں، اپنے سر کی، دماغ کی، دل کی، اپنے پیٹ کی، حلال حرام میں تمیز کریں، کھانے پینے کی چیزوں کی حفاظت کرے، حرام کو چھوڑے، حلال کو کمائے. اللہ رب العالمین نے سود کو اختیار کرنے سے منع کیا، سود کو چھوڑ دے، اور جو بھی حلال کمانے کے علاوہ حرام کمانے کے جو بھی راستے اور ذرائع، تمام چیزوں کو چھوڑ دے اور اپنی موت کو یاد کرے، قبر کے حالات کو یاد کرے. یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ رب العالمین سے شرم و حیا پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کا تقوی تمہارے دل میں پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گی. جو مہینہ چل رہا ہے وہ ہے سفر کا مہینہ. سفر کے مہینے کے تعلق سے لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں بھی، کہ سفر کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف پریشانی والا ہوتا ہے، منحوس اسے سمجھا جاتا ہے، اور اس مہینے میں بہت سے کام وہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کریں گے تو کچھ بھی تکلیف پریشانی آ سکتی ہے. اس مہینے میں بہت سے لوگ شادی بیاہ کو چھوڑ دیتے ہیں، شادی بیاہ بھی نہیں کرتے، اور اس مہینے کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے، اس میں مصیبتیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، بلائیں آتی ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تقدیر میں ہر چیز کو لکھ رکھا ہے. اور یہ جو مصیبتیں، پریشانی آتی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال منحوس ہے، جس کی وجہ سے تکلیفیں، پریشانی، بلائیں، مصیبتیں آسمان سے نازل ہوتی. کیا فرمایا اللہ رب العالمین؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں تم کو پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. کسی مہینے کی طرف اس بات کو منسوب نہ کرے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، کسی دن کی طرف اس بات کو منسوب نہ کرے کہ یہ دن منحوس ہے، کسی ہفتے کی طرف اس بات کو منسوب نہ کرے کہ یہ دن، یہ ہفتہ، یہ مہینہ منحوس ہے، کسی انسان کی طرف اس بات کو منسوب نہ کرے کہ یہ انسان منحوس ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے تکلیفیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں. اور اسی مہینے میں اور بھی بہت سارے بدعات اور غلط عقائد پائے جاتے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ چکی ہے. تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی چیز ہونا ہے.
اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ کسی درخت کا پتا بھی اگر ہلتا ہے گرتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلم، تو وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل انجام دینے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو، قبر کے حالات کو یاد کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ذہن و دماغ، اپنے پیٹ اور کھانے پینے کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو بھی بیمار ہے، پریشان ہیں، ان کی بیماری کو ختم کرے، ان کی پریشانی کو ختم کرے، جو بھی مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسان کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، آج ہماری وفات ہو تو صحیح اسلام پر، توحید پر ہماری وفات ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔